دیتے تھے تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا، اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ بس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے، وہ اس خطہ کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہی تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی پلاتا۔ آمین۔ دنیا میں ایک ایسی کمیونٹی ہے جو بہت ہی تھوڑی ہے، اور وہ سامری ہے۔ سامری لوگ جو 2007 سے ان کی تعداد تقریباً 527 ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ بہت ہی تھوڑی تعداد ہے، اور آج بھی یہ لوگ موجود ہیں۔ یہ اسرائیلی لوگ ہی ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ اسرائیلی لوگ ہی، لیکن بہت تھوڑے ہیں۔ سلیمان کے زمانے میں خدا نے سلیمان سے ہی کلام کیا تھا کہ اگر تو میرے حضور لائق طور پر اگر تو میرے حضور لائق طور پر اگر چلتا رہے تو تیرے تخت پر آدمیوں کے بیٹھنے کی کمی نہ ہوگی، اور اگر تو میرے حضور لائق طور پر نہ چلے گا، اگر تو میری حضوری کو سیریس نہیں لے گا، اگر وہ منصوبے جو میں نے تجھے سپرد کیے ہیں، وہ تخت جو میں نے تجھے دیا ہے، تو اس کی قدر نہیں کرے گا، اگر تو میرے حضور ٹیڑھی راہ چلے گا تو میں تیرا تخت تجھ سے کیا کروں گا؟ چھین لوں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، یہ شخص خدا کے حضور قائم نہیں رہا۔ تو اس کے بیٹے رہبام کے دور میں خدا نے ایسا ہی کیا۔ خدا نے اخیا نبی کو بھیجا اور اس سے کہا کہ تیری سلطنت تجھ سے کیا ہوئی؟ جاتی رہی، تیرے باپ کے گناہ کے باعث اور تیرے بھی گناہ کے باعث۔ جیسا سلیمان خدا کے حضور چلا اور خدا کے حضور وہ پھسلا بھی، رہبام بھی ایسا ہی تھا۔ یہ بھی خدا کے حضور اس نے بھی بدی کی، اور اخیا آیا ہے، اخیا نبی، اور اس نے اس کے سامنے اپنی چادر کے 12 ٹکڑے کیے ہیں۔ کتنے ٹکڑے کیے ہیں؟ تو اسرائیلیوں کے قبیلے کتنے تھے؟ وہ بھی 12 تھے، اور اس نے کہا ان میں سے تو 10 کو کیا کر لے، تو 10 کو چن لے، اور اب تیری سلطنت میں پھوٹ آ گئی ہے، اور خدا نے 2 قبیلے تجھے دیے ہیں، اور 2 قبیلے جو تیرا نوکر یربام ہے، اس کا نام ہے رہبام اور اس کا نام کیا ہے؟ یربام۔ خدا نے تیری سلطنت میں پھوٹ ڈال دیا ہے، اور اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ تم خدا کے حضور لائق طور پر نہیں چل سکے، اور خدا نے ایسا کیا، خدا نے پہلے تمہیں جتا دیا تھا کہ اگر تو میری حضوری کو، میری قدرت کو، میرے منصوبوں کو تو سیریس نہیں لے گا، خدا کے کاموں کو سیریس نہیں لے گا، خدا نے جو بادشاہی دی ہے اس کی قدر نہیں کرے گا، تو ایسا ہوگا۔ اور خدا نے رہبام کی جو سلطنت ہے، جو 12 قبیلوں پر، پورے اسرائیل پر یہ بادشاہی کر رہا تھا، تو خدا نے اب 10 قبیلے اس کے نوکر کو دے دیے، اور اب 2 سلطنتیں ہیں۔ کتنی سلطنتیں ہیں؟ جنوبی سلطنت اور شمالی سلطنت۔ جو جنوبی سلطنت ہے اس میں 2 قبیلے ہیں، بنیامین کا قبیلہ اور یہودا کا قبیلہ، اور جو شمالی سلطنت ہے اس میں 10 قبیلے ہیں۔ تو جو 10 قبیلے ہیں وہ اسرائیل کہلاتے ہیں، جو یہودا اور بنیامین کا قبیلہ ہے یہ یہودی کہلاتے ہیں، اور اسرائیل کے قبیلے میں سے ہی یہ لوگ سامریہ کے لوگ ہیں جو سامری کہلاتے ہیں۔ بائبل کے جاننے والے لوگ ان لوگوں کو سامری کہتے ہیں،
اور جو سامری لوگ تھے ان سے یہودی لوگ بڑی نفرت کرتے تھے. کیوں نفرت کرتے تھے؟ کیونکہ یہ خدا کے حضور یہ لوگ بت پرست لوگ تھے. ہیں یہ اسرائیلی ہیں یہ خدا کے لوگ، لیکن ان کا روحانی طور پر چال چلن خدا کے حضور درست نہیں تھا. یہودی لوگ ان سے کھانا کھانا بھی ان کے ساتھ گوارا نہیں کرتے تھے، وہ ان سے نفرت کرتے تھے. اور یہاں تک خیال کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ اگر کسی شخص نے سامریوں کے ساتھ کھانا کھا لیا تو گویا اس نے سور کا گوشت کھا لیا. وہ یہاں تک سمجھتے تھے. تو اتنا سخت رویہ یہاں پہ ہم پڑھتے بھی ہیں کہ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے، تو اس قدر وہ ان سے نفرت کرتے تھے، ان سے ہاتھ بھی ملاتے تھے، ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، جیسے آج کے دور میں مسلمان مرزائیوں کے ساتھ کرتے ہیں. وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، وہ بھی کہ تھوڑی سی تعداد میں ہے. تو یہ لوگ بھی تھوڑی سی تعداد میں ہیں. تو یہاں پہ ہم سامری عورت کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ہم سیکھیں گے. تو سامری عورت یہ بھی سامریوں کے قبیلے میں سے، یہ بھی سامری لوگوں میں سے ایک عورت ہے جس کا چال چلن خدا کے حضور درست نہیں ہے. آج کا انسان بھی دنیا میں آرام، سکون، دولت، شہرت پانے کے لیے وہ اپنے طریقے اختیار کرتا ہے. اور اس عورت نے بھی اس دنیا میں آرام، سکون اور دولت، شہرت پانے کے لیے یہ جنسی بے روی کا شکار ہوئی. اس نے جو جنسی تعلقات تھے وہ اوروں کے ساتھ رکھنے شروع کر دیے، اور اس دور سے یہ اطمینان پانا چاہتی تھی، آرام پانا چاہتی تھی، مشہور ہونا چاہتی تھی، دولت حاصل کرنا چاہتی تھی. لیکن یہ سب انسان کو دنیا میں نہیں مل سکتا، بلکہ یہ سب چیزیں انسان کو ہلاکت کی طرف لے کر چلتی ہیں. تو اسی طرح یہ عورت ایک دن ایسا ہوا، اس کی زندگی میں خدا انقلاب آیا، اس کی زندگی میں خدا کے منصوبے آئے. خدا دنیا میں ایک دفعہ ایک شخص کو ضرور سدھرنے کا موقع دیتا ہے، تبدیل ہونے کا موقع دیتا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ یہ عورت دوپہر کے ٹائم، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 6 گھنٹے کے قریب یہ عورت آئی ہے یعقوب کے کنویں پر. اور یسوع بھی، ہم نے کلام مقدس میں پڑھا ہے کہ یسوع مسیح بھی یہودیہ سے، یسوع مسیح کیوں آئے ہیں؟ ہم نے پہلی آیتوں میں پڑھا ہے کہ جب فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع مسیح کی بڑی مشہوری ہو گئی ہے، یسوع مسیح بڑے معجزے کرتا ہے، یسوع مسیح کے پیچھے بڑی عوام، ہمارے ہی لوگ، غیر اقوام کے لوگ یسوع مسیح کی قدرت کو، معجزوں کو، اس کے جلال کو دیکھ کر اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. یہودیوں کی جماعت، یہودیوں کا گروہ وہ ٹوٹتا جا رہا ہے، اور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے ہیں. تو ایسا ہوا کہ اب یسوع مسیح یہودیہ سے گلیل میں آیا ہے. اور لکھا گیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سامریہ میں سے ہو کر جانا ضرور ہے. یہودی لوگ سامریہ میں سے گزرتے بھی نہیں تھے. جب یہودی لوگ یہودیہ سے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں، وہ باتیں نہ کرو، کچھ نہ کرو. اچھا، یہودی لوگ جب ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آتے تو وہ راستے میں سامریہ آتا. فلسطین کے 6 صوبے تھے. کتنے صوبے تھے؟ 6 صوبے تھے. سامریہ، گلیل، یہودیہ، اتوریہ، دکپلس اور سامریہ. تو 6 صوبے تھے. تو ان 6 میں سے ایک صوبے میں سے یہ گزرنا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ سامریہ کا صوبہ تھا. اور یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے سامریہ میں سے ہو کر جانا ضرور ہے. شاگردوں نے بڑی حیرانگی سے، تعجب کر کے مسیح کی طرف دیکھا. جیسے میں 6 چک سے آتا ہوں 11 چک، تو 11 چک میں مجھے آنے کے لیے 10 چک میں سے گزرنا لازمی ہے. 11 اگر میں 10 چک میں نہیں گزرتا تو میں 11 چک میں انٹر نہیں ہو سکتا. تو فرض کریں، فرضی بات ہے، مثال دینے لگا ہوں، 11 چک سے ہم کرتے ہیں نفرت، 11 چک میں سے ہم نے نہیں گزرنا، تو ہم کیسے آئیں گے؟
بائی پاس، کیونکہ ہم نے 10 شہر میں سے نہیں گزرنا۔ اسی طرح جو یہودی لوگ تھے راستے میں سامریا آتا تھا، وہ سامریا میں سے نہیں گزرتے تھے، وہ اوپر سے آتے تھے گلیل میں، وہ لمبا سفر کرنا گوارا کر لیتے تھے، لیکن سامریا میں سے ہو کر وہ گزرنا ناپسند کرتے تھے، کیونکہ سامریا کے لوگوں سے وہ نفرت کرتے تھے۔ تو اب یسوع مسیح وہاں پہ کنویں پہ بیٹھا ہے، اور دوپہر کے وقت 6 گھنٹے کے قریب، کوئی 2 یا 3 بجے کے قریب یہ ٹائم ہے، دوپہر ہے، جنہوں پنجابی چاپا کہتے ہیں شکل دوپہر ہے۔ تو یہ عورت پانی بھرنے کے لیے آئی ہے، تو وہاں پہ اب یسوع مسیح اس کو ملے ہیں، اور یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تھکا ماندہ ہوا یعقوب کے کنویں پر آ کر بیٹھ گیا، اور وہ اس عورت سے کویسچن کر رہا ہے، اس عورت سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پانی پلا۔ اور اس عورت نے کیا کہا؟ وہ عورت حیران ہو گئی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے، حالانکہ یہودی ہم سے کتنی نفرت کرتے ہیں، کتنا برتاؤ کرتے ہیں، یہ تو جانتا ہے، یہودی ہو کر مجھ سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ تو یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو جانتی کہ جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے وہ کون ہے، وہ تجھے، اگر تو اس سے پانی مانگتی تو وہ تجھے زندگی کا پانی پلاتا، اور زندگی کی ندیاں، زندگی کے چشمے تجھ میں سے جاری ہو جاتے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے عورت سے آسمان کی بادشاہی کی باتیں کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ عورت صرف دنیا کے علم رکھتی ہے، یہ صرف اس کے اندر دنیاوی سوچ ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح اب اس کی زندگی میں جلالی کام کرنے کو ہے، اس کی زندگی اب چینج ہونے کو ہے، اور خداوند اس سے آسمانی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ آپ بھی نہیں سمجھی، وہ نیچرل پانی کی بات کر رہی ہے، اور یسوع مسیح آسمانی پانی کی بات کر رہا ہے۔ اگر تو آسمانی پانی جو میرے اندر ہے تو اس میں سے لے گی، اگر تو مجھ سے مانگتی، اس پانی میں سے پیتی، تو زندگی کی ندیاں، پانی کے چشمے وہ تجھ میں سے وہ جاری ہو جاتے۔ تو یہ شخص اب بھی خدا کے جلال کو، اس کی حضوری کو، اس کی باتوں کو نہیں سمجھی۔ رومیو کے خط میں بھی لکھا ہے کہ جو روحانی شخص ہے وہ روحانی باتوں کو نہیں سمجھتا، جو جسمانی شخص ہے وہ کبھی بھی روحانی باتوں کو نہیں سمجھتا۔ ہاں، اگر کوئی روحانی شخص ہے وہ روح کی باتیں سمجھ سکتا ہے، تو لیکن یہ عورت تو ابھی خدا کی حضوری سے، نہ نجات سے، نہ روح القدس سے یہ واقف ہے، یہ ٹوٹل جسمانی عورت ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھی کیا کہا ہے؟ یہ ساری باتیں کر کے خداوند یسوع مسیح کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دکھتی رگ پر وہ ہاتھ رکھ رہا ہے، اس کے ماضی کو چھیڑ رہا ہے، اس کی زندگی کو وہ ٹچ کر رہا ہے۔ اس نے اس کی شادی کے بارے میں بات کی ہے، تو اس کا آگے سے کیا جواب ہے کہ میں تو بے شوہر ہوں۔ تو یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ تو نے ٹھیک کہا ہے، جس شخص کے پاس بھی تو اب ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس کی 5 شادیاں ٹوٹ چکی ہیں، 5 شادیاں سے یہ فارغ ہے، یہ ان مردوں سے کیا ہے، یہ کنارہ کر چکی ہے، 5 شادیاں اس کی ٹوٹ چکی ہیں، اب جس کے پاس رہ رہی ہے وہ 6واں شخص ہے۔ اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو لفظ 6واں ہے یہ کاملیت کا لفظ نہیں ہے، یہ نامکمل صورتحال کو پیش کرتا ہے۔ انسان کا جو لفظ ہے، انسان، یہ بھی 6 کا لفظ ہے، 666، 6 یہ تاریکی کا لفظ ہے، یہ نامکمل صورتحال کو پیش کرتا ہے۔ تو اب جس شخص کے پاس رہ رہی ہے 6واں شخص ہے، اور اب بھی اس کی زندگی، اس کی شادی خدا کے حضور وہ نامکمل ہے، یہ گناہ میں ہے، یہ تاریکی میں ہے۔ اور اب جو 7واں شخص اس کے پاس کھڑا ہے وہ مکمل ہے، اگر یہ اس پر ایمان لائے، اس کو قبول کرے، تو اس کی زندگی میں نجات بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، زندگی کو بھی یہ دیکھے گی، اور آسمان کی بادشاہی کا یہ مزہ چکھے گی۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ عورت جب خداوند نے اس سے یہ باتیں کی ہیں، تو اس کا آگے سے آنسر یہ ہے، جواب یہ ہے کہ مجھے تو کوئی نبی معلوم ہوتا ہے جو میرے پچھلے ماضی کو بھی جانتا ہے، میری زندگی کا احوال تو میرے آگے رکھ رہا ہے، تو مجھے کوئی نبی معلوم ہوتا ہے۔ اور ہم
تو اس مسیحا کو ہم دیکھنے کے منتظر ہیں. کیا تو وہی شخص ہے، خرسطس ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں. تو خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں وہی ہوں، کیونکہ خدا یسوع مسیح ہمارا خدا قادر مطلق، وہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے. ہاللویا. تو اس کے دل کو، اس کی روح کو، اس کی زندگی کو وہ مکمل طور پر جانتا ہے. اور اب یہ عورت خداوند یسوع مسیح پر اس کی باتوں کو سن کر یہ ایمان لا رہی ہے. اس نے خداوند یسوع مسیح کو اس نے قبول کرنا اس نے شروع کر دیا ہے. تو اب یہ اپنا دل مسیح کی باتوں پر لگا رہی ہے، مسیح کو قبول کر رہی ہے. تو ہوا کیا ہے، جب اس نے مان لیا کہ وہ جو خرسطس، جو مسیحا جس کا انتظار یہودی کر رہے ہیں اور جس کے ہم سب منتظر ہیں، وہ اس دنیا میں آ چکا ہے، وہ اس دنیا میں آ چکا ہے اور ہمیں اس کے نام کی ابھی کیا کرنی ہے؟ گواہی دینی ہے. اس عورت نے اپنا گھڑا ادھر ہی چھوڑا ہے اور یہ نکل گئی ہے گواہی دینے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے. یہ ایک بڑی خوشخبری تھی. لوگ صدیوں سے مسیح یسوع کا، اس خرسطس کا جو نجات دے گا، زندگی دے گا، گناہ کے زور کو توڑے گا، رومیوں کو شکست دے گا، بہت سارے خیالات تھے، لوگوں کی باتیں تھی. مسیح کا، خرسطس کا ہر طرح سے لوگوں کو انتظار تھا. اور اس نے یہ لفظ جب سنے کہ مسیح کہہ رہا ہے کہ میں وہی ہوں، تو اس نے اپنا دل مسیح کو دیا. اس نے زندگی کے پانی کو اپنی زندگی میں لے لیا، قبول کر لیا. اور جیسا مسیح نے فرمایا کہ اگر تو اس پانی میں سے پیتی تو تیری زندگی سے زندگی کی ندیاں جاری ہوتی، پانی کے چشمے پھوٹ نکلتے. تو ایسا ہوا. گھڑے کو چھوڑنا، پرانی انسانیت کو چھوڑنا، اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا، یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے. اس نے وہیں پہ گھڑا چھوڑا اور مسیح کی بات کو، مسیح کو قبول کر کے اس نے کسی چیز کی بھی فکر نہیں کی، پرواہ نہیں کی. یہ اپنے شہر کو گئی ہے اور وہاں پہ خرسطس کا، مسیح کا، اس کے نام کا یہ پرچار کرنے لگی ہے، اشتہار دینے لگی ہے، گواہی دینے لگی ہے. اور جب یہ گواہی دیتی ہے، اس کے چہرے پر ایک جلالی نور ہے، ایک عجیب روشنی ہے، اس کے اندر ایک عجیب تبدیلی ہے. جب انسان مسیح کے پاس آتا ہے، مسیح کو قبول کرتا ہے، اس کے اندر ایک گہری تبدیلی آتی ہے. اس کے چہرہ بھی نکھر جاتا ہے، اس کی زندگی نکھر جاتی ہے، اس کا چال چلن کچھ اور ہی ہو جاتا ہے، وہ بدل جاتا ہے بندہ. جب اس نے مسیح کے کلام کی، اس نے جب مسیح کی اس نے منادی کی ہے، گواہی دی ہے کہ وہی خرسطس، وہی مسیحا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، وہ مجھ کو مل گیا ہے اور وہ آ چکا ہے. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی باتوں کو سن کر وہ ایمان لائے. ہاللویا. اور پھر وہ مسیح کو دیکھنے کے لیے خود بھی آئے. اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اور جنہوں نے دیکھا وہ بھی جا کر مسیح کے نام کی کیا کرنے لگے؟ منادی کرنے لگے، مسیح کے نام کا وہ پرچار کرنے لگے اور مسیح کا تعارف کروانے لگے، اور اس طور سے مسیح کی اور زیادہ شہرت ہوئی. تو میرے عزیزو، خدا کا کلام صرف سامریوں کے لیے نہیں تھا، صرف یہودیوں کے لیے نہیں تھا. خداوند یسوع مسیح جو خدا کا کلام ہے، جو نجات دہندہ ہے، کلمہ ہے، مجسم ہوا ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو وہ لوگ وہ انسان جس کو لوگ رد کر دیتے ہیں، جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں، بلانا پسند نہیں کرتے، رہائش بھی اپنانا نہیں پسند کرتے، ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے، خدا ان کو بھی چن لیتا ہے اور خدا ان کو آگے لے آتا ہے تاکہ ان کے وسیلے سے خدا اپنا جلال ظاہر کرے. لوگ ان سے بھاگتے ہیں، جب خدا کی قدرت ان میں کام کرے گی، جو لوگ بھاگتے ہیں وہ اب ان کے پاس پیچھے چلے آئیں گے. ہاللویا. خدا اس قدر اپنے جلال کو، اپنی قدرت کو وہ ظاہر کرتا ہے. اور یہ عورت جس کا چال چلن درست نہیں تھا، اس نے خدا کی بخشش کو دیکھا اور اس کے اندر سے زندگی کی ندیاں جاری ہونا شروع ہوگی. تو میرے عزیزو، ہم بھی جب انسان ہوتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، تو ہم بھی خدا سے دور ہوتے ہیں. تو
جاتے ہیں تو ہم خدا کی بخشش کو دیکھتے ہیں. ہم اس پانی کو جو زندگی کا پانی ہے, سپر نیچرل واٹر ہے, ہم اس کو اپنے اندر لیتے ہیں. تو میرے عزیزو, جب ہم کلام کی گواہی دیں گے, یسوع مسیح کی گواہی دیں گے, دعا کریں گے, پرستش کریں گے, گواہی دیں گے, تو آج ہمارے اندر سے بھی زندگی کی ندیاں کیا ہوں گی, وہ جاری ہوں گی, اور لوگ ہمارے وسیلے سے بھی برکت پائیں گے. اگر آپ روحوں کو بچا رہے ہیں تو سمجھیں کہ ہمارے اندر سے چشمے پھوٹ رہے ہیں, روح القدس ہمارے اندر جنبش کر رہا ہے. اگر ہم یہاں پہ پرستش کر رہے ہیں, لوگ برکت پا رہے ہیں, سمجھے خدا کا روح ہمارے اندر بسا ہوا ہے, جنبش کر رہا ہے, تبدیلی آ چکی ہے, چشمے پھوٹنا شروع ہو گئے ہیں. لوگ اس پانی سے جو یسوع مسیح نے بھرا ہے وہ پی رہے ہیں اور زندگی پا رہے ہیں, تبدیل ہو رہے ہیں, برکتیں پا رہے ہیں, جلال ظاہر ہو رہا ہے. تو اس عورت کے وسیلے سے خدا اگر ایسا کچھ کر سکتا ہے تو خدا ہماری زندگیوں میں بھی ایسا جلال ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو میرے عزیزوں, اس پانی کو مکمل طور پر ہم اپنے اندر لیں. تو اس صحرا میں بھی پانی کے چشمے, پانی کی ندیاں وہ جاری ہوں گی. تو خدا جو برکتیں ہمیں دے, ہمیں ان برکتوں کے لیے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے. تو یسوع مسیح جب اس عورت کے سامنے آیا, ساتواں شخص, کامل شخص, تو روحانی طور پہ یسوع مسیح ہمارا کیا ہے, دلہا ہے, اور ہم اس کی کیا ہے, دلہن ہے. ہم اس دلہا کو جو کامل ہے, پاک ہے, ہم اس کو قبول کریں گے. تو وہ تو پہلے ہی اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے, اور متی کی انجیل 11 باب 28 آیت میں بھی فرماتا ہے کہ اے تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا. وہ آرام, وہ اطمینان, وہ دولت, وہ شہرت جو دنیا میں انسان پاتے پاتے تھک جاتا ہے, جب ہم یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو ہمیں ایسی دولت بھی ملے گی, شہرت بھی ملے گی, آرام بھی ملے گا. ہمارا بوجھ جو ہم اٹھا نہیں سکتے وہ خدا یسوع اپنے اوپر لے لے گا. ہم اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کے تابع کریں, سپرد کریں, اور خدا سے کہیں اے خدا, میں نہیں بلکہ تیرا روح مجھ میں جنبش کرے, میں نہیں بلکہ تیرا روح مجھ میں ترقی کرے, اور میں اپنی میں کو پیچھے کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں, میں روح القدس کو کیا کرتا ہوں, ویلکم کہتا ہوں, آگے کرتا ہوں, اس کو جلا دیتا ہوں. پھر خدا ہماری زندگیوں سے چشمے جاری کرے گا, ندیاں جاری کرے گا, ہم برکت پائیں گے, ہم روح سے معمور ہوتے جائیں گے, اور لوگ ہمارے وسیلے سے برکت پائیں گے. آمین. اس کلام کے وسیلے سے خدا ہم سب کو